صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي في كل صباح. ایک صحابی فرماتے ہیں میں احد کے میدان کے اندر اپنے چچا کو تلاش کر رہا تھا. مجھے اپنے چچا احد کے دامن کے اندر ایک جگہ زخمی حالت کے اندر نظر آئے. میرے پاس پانی تھا. میں اپنے چچا کے قریب سے گزرا تو میں نے کہا چچا پانی چاہیے. میرے چچا کے قریب ایک اور زخمی پڑا ہوا تھا. انہوں نے اشارے سے پانی مانگا تو چچا نے کہا کہ پہلے اسے پانی پلا دو میں بعد میں پی لوں گا. یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا. ان کے قریب ایک اور زخمی پڑا ہوا تھا. انہوں نے اشارے سے پانی مانگا تو دوسرے نے تیسرے کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان کو پانی پلا دو. صحابی فرماتے کہ جب میں تیسرے کے پاس پہنچا تو روح پرواز کر چکی تھی. میں دوسرے کے پاس پلٹ کے آیا تو دوسرا جام شہادت نوش کر چکا تھا. میں پہلے کے پاس آیا تو میرے چچا بھی شہادت کا مقام حاصل کر چکے تھے. اب یہ پانی کی خاطر ایک دوسرے کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے تھے. وہ اپنے سینوں کے اندر پتھر نہیں رکھتے تھے, اپنے سینوں کے اندر سل نہیں رکھتے تھے, بلکہ سینے کے اندر درد دل رکھتے تھے. وہ ترس خدا والا دل رکھتے تھے. جب صحابہ کے سینے کے اندر وہ دل تھا, اس دل کے اندر مسلمانوں کا درد تھا, اس دل کے اندر اپنے پڑوسیوں کا درد تھا. اس درد کی وجہ سے پھر اللہ نے صحابہ کو وہ مقام عطا فرمایا. میرے اللہ نے دنیا کے اندر اعلان فرما دیا کہ میں صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں. اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا. اور میرے اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون. صحابہ نے اس عادت کو اپنایا, اس صفت کو اپنایا. یہ دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں, دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں. اللہ فرماتے کہ کامیاب ہو چکے ہیں. اولئک هم الراشدون. اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے راضی بھی ہو گیا اور ان سب کے لیے میں نے جنت کا فیصلہ بھی فرما دیا.